دا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا۔ محترم جناب عزت مآب محبوب عوام مقرر شیریں بیان حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بقول امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ۔ میں مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام ان رفقاء احباب کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا اور آپ نے رونق بخشی، ہمارے بھائی عبدالحفیظ صاحب کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے ساتھ آپ نے معاونت کا ارادہ بھی کیا اور وعدہ بھی کیا، اللہ قبول فرما لے۔ میں آپ کے اور آپ کے وقت کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھنے والے تمام احباب کو، رفقاء کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور صرف ایک دو پیغام آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ جو مجھے لقمے کے طور پر پیچھے سے بتایا گیا کہ شاید یہ شعر بھول گیا ہے، مجھے یہ شعر بہت زیادہ یاد رہتا ہے۔ حضرت علامہ شہید کا آخری پیغام تھا، حضرت علامہ شہید کا آخری میسج تھا۔ اگر میں یوں کہوں کہ میرے قائد کی آخری وصیت تھی تو حضرت شیخ محترم حمید احمد اللہ حمید صاحب جو کہ تشریف فرما ہے، میری بات کی ہو سکتا ہے وہ بھی تائید کریں کہ حضرت علامہ شہید نے جب کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، تو وہ سنا رہے تھے میرے پیغمبر کی وہ داستان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ عمل جو بدر میں آغاز کیا گیا تھا، اور یہ کہا حضرت علامہ شہید نے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ۔ تا نہیں تھی ادھر صرف یہی تھا لڑ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور شہر سیالکوٹ کے اس علامہ احسان الہی ظہیر نے رحمت اللہ علیہ نے پیغام دیا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ۔ اس لیے حضرت علامہ شہید کی اولاد میں سے حافظ حسان الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی نے یہ آواز کو بلند کر دیا اور آپ کو پکار لیا کہ آؤ ہم لڑیں گے اس پاکستان کے اغراض و مقاصد کے لیے، ہم لڑیں گے جس پاکستان کو ہم نے حاصل کیا اور نظریاتی طور پر اس ملک کی انشاءاللہ ہم رکھوالی کریں گے اور چوکیداری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔
اور تحریک دفاع اسلام و پاکستان نے یہ صدا لگا دی، یہ پیغام دے دیا کہ آؤ ہمارے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ قافلہ ہے کہ پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے نہیں آتا، بچھڑے ہو کا غم کرنا مجھے نہیں آتا، محبت ہو تو بے حد، نفرت ہو تو بے حد، کوئی بھی کام کم کرنا مجھے نہیں آتا۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند حافظ حساب الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی نے ایک بات کوٹ کرتا ہوں کہ امام العصر شہر چریوت میں کھڑے ہوئے تھے، خاتم النبیین کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے، اور زبان پر ایک الفاظ تھا، ایک پیغام تھا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے۔ واللہ حضرت حساب الہی ظہیر صاحب نے قدم اگرچہ دیر سے اٹھایا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جگاتے جگاتے قدم اٹھاتے اٹھاتے دیر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس تاخیر کو انشاءاللہ اپنی کوشش و کارشوں سے زیادہ تیز کر کے بتائیں گے۔ ہم نکلے دیر سے ہیں لیکن ماننے والے محمد الرسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت علامہ شہید نے اپنی زبان سے وہ جو الفاظ کہے تھے کہ اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، میرے بھائیوں ضرورت ہے آج اس پیغام کو پھیلانے کی کہ جو حضرت علامہ شہید نے کہا تھا کہ ضرورت ہے آپ کی، اور یوتھ فورس کے نوجوانوں سے کہا، اپنوں سے کہا، بیگانوں سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فضاؤں میں اگر لہرائے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کا پرچم لہرائے گا۔ انشاءاللہ یہ تحریک دفاع پاکستان، انشاءاللہ تحریک دفاع اسلام و پاکستان، اسلام پاکستان کے ساتھ لازم و مرسوم ہے۔ اور اس دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ کے نام پہ رکھی گئی، اور اسی لیے کہتا ہوں مدینہ المنورہ وہ بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مار سے وجود میں آیا۔ اور یہ کھوکھلے، یہ دوغلے، یہ فراڈیے، یہ بھروپیے جو آئے دن آپ کے سامنے آتے ہیں، جس طرح میرے بھائی عبدالحفیظ نے کہا کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ان کا کہ یہی آئیں گے بار بار، اقتدار ان کو دیں گے بار بار۔ انشاءاللہ حافظ صاحب نے قدم اٹھا لیا ہے، اب آپ نے ان بازوؤں کو، ان کوشش و کارشوں کو آپ نے انشاءاللہ مضبوط کرنا ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ حق والے جب آتے ہیں تو باطل مٹ جایا کرتا ہے، جب حق والے آتے ہیں تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ میں یہی بات کہتا ہوں آخر پر کہ میرے بھائیوں ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند نے، فاضل مدینہ یونیورسٹی نے، عظیم انسان نے، عظیم نوجوان نے، عظیم قائد نے اگر آپ کو پکار لیا ہے تو تاخیر نہ کرنا، سوچنا نہ، دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر کرتے کرتے وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ آج ضرورت ہے، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے جب طاقتیں ختم ہوتی ہیں، جب قوتیں مٹتی ہیں تو باطل پہ جا کے مٹتی ہیں، حق والوں کی قوت بڑھتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت، وہ کم بھی ہوں تو غالب آ جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، ملت کے لیے، اسلام کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے، کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔
اگر آپ تیار ہو گئے تو یاد رکھنا قدم آپ کے ہوں گے رحمت رب ذوالجلال کی ہوگی. قدم آپ اٹھائیں گے مدد عرش والا خدا کرے گا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ. اس لیے اٹھو خواب گرا سے, ایک بار سوتی ہوئی قوم کو جگا دو. لا الہ الا اللہ کا انقلاب لا کر شرک کو بدعت کو مٹا دو. اب ضرورت ہے آپ کی انشاءاللہ, اور آپ اس صف میں شامل ہو کے ہمارے بھائی کو مضبوط کریں گے, ہمارے علوی صاحب کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ایک یونٹ سے لے کر انشاءاللہ کونسلر سے لے کر ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہی نہیں جنہوں نے سمجھا کہ سیاست صرف ہمارا حق ہے. رب محمد کی قسم سب سے زیادہ سیاست میں آپ کا کردار ہونا چاہیے تھا, آپ نے دیر کر دی, لیکن اب جاگ جاؤ, جاگنے کا وقت آیا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.